میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ 10 شعبان کو بدھ والے دن چلتے پھرتے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو مانگنا ہو اللہ پاک سے مانگ کر دیکھ لینا، خالی جھولیاں انشاءاللہ فوری طور پر بھر دی جائیں گی۔ یہ دن اور یہ عمل کرنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھ لیں 10-15 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والا 10 شعبان کو یہ عمل کرتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فوری طور پر اسی وقت مالا مال ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مالی پریشانی ہے، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، کنگال ہو چکے ہو، چاہتے ہو کہ وظیفہ عمل پڑھتے ہی آپ کی حاجتیں مرادیں فوری طور پر پوری ہو جائیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تمام میرے ساتھی، تمام دوست احباب، بھائی بہن، بزرگ 10 شعبان کو منگل کے دن سکون سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایسا عمل گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ وہ وظائف بتائے ہیں کہ جس سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، اور یہ آج کا جو 10 شعبان کا عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، پڑھنے میں یہ عمل بالکل آسان ہے، بالکل ایسا عمل ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن کمالات اتنے ہیں، فائدے اتنے ہیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کہ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اعمال ایک طرف اور یہ 10 شعبان کا وظیفہ ایک طرف، اتنے فائدے، اتنے کمالات ہیں کہ میں نے جب بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں مجھے اس عمل نے، اس وظیفے نے کروڑ پتی بنا دیا۔ 10 شعبان کا یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کی۔ میں نے اس عمل کو مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً مجھے اس عمل کو 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے جب سے اس عمل کے بارے میں 10 شعبان کا یہ عمل پتہ چلا ہے، اور میں نے جب بھی سال کی 10 شعبان کا دن آتا ہے، شعبان کے مہینے میں ہر سال میں یہ عمل کرتا ہوں، اور اس دفعہ 10 شعبان میرے بھائیوں میری بہنوں جیسے ہی پاکستان میں لگ جائے گی، میں اس عمل کو پڑھنا شروع کروں۔ اس دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں 10 شعبان کا جب دن لگ جائے، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پوری دنیا میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا، دکان میں چاہو، مکان میں چاہو، آفس میں چاہو، مسجد میں چاہو، جدھر آپ کا دل کرے اس جگہ پر سکون سے بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ 10 شعبان والے دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پر بیٹھ گئے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں لوگ آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آج اگر آپ کو لوگ دھتکار رہے ہیں، یہ عمل پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، کوئی ایسا شخص جو پوری طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، وہ شخص بھی یہ عمل پڑھ لے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، منٹوں سیکنڈوں میں اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کو پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا یا پڑھنے والی میں نے اپنی زندگی میں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جس کو بھی یہ عمل دیا نا، اس نے یہ شکوہ نہیں کیا، اس نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری حاجت مراد پوری نہ ہو سکی، اس نے یہ بات کی نہیں کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ جس نے بھی یہ عمل پڑھا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی۔ اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ 10 شعبان کا دن آئے،
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہے کہیں بھی وہ بندہ موجود ہو، اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں وہ موجود ہو، بس سکون سے بیٹھ جائے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے۔ تمام بہن بھائی جو اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں، یہ عمل جو آپ کو بتلانے لگا ہوں 10 شعبان کا، یہ عمل بالکل مختصر کا ہے، مطلب بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جس کو پڑھنے میں آپ کے 10 سے 15 سیکنڈ لگیں گی پورے عمل کو پڑھنے میں۔ تو لہٰذا آج 10 شعبان کا دن جیسے ہی لگ جائے، منگل کا دن جیسے ہی لگ جائے، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنے بھی کاموں میں لگے ہوئے ہو، خدا را گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، یہ موقع مت گنوانا۔ یہ موقع اگر کسی بھی وجہ سے آپ نے گنوا دیا نا، کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں یا بہانہ بنایا کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہم نہ پڑھ سکے، تو پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ موقع آپ کو اگلے سال جب 2025 میں 10 شعبان کا دن آئے گا، جب آپ کو یہ موقع ملے گا، تو خدارہ ہر حال میں کچھ بھی ہو اس عمل کو مت چھوڑنا، اس عمل کو لازمی پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ دلوں میں وسوسے ہوں تو ان وسوسوں کو فوری طور پر نکال دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ عمل شروع کر دینا۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً سے اسی عمل میں آپ کو جو پہلا وظیفہ، آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا اور آسان سا وظیفہ اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، کوئی ایک وظیفہ بھی ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں۔ تمام کے تمام وظائف اس پورے عمل میں ایسے ہیں کہ بچہ چاہے تو بچہ بھی پڑھ لے، بزرگ چاہے تو بزرگ بھی پڑھ لے، جو بھی چاہتا ہے، جس کو ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں آتا ہو نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ جو بیچارے میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ درود پاک شروع میں لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اعمال کریں، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس سے وظائف کے فائدے بے حد بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، آپ نے اس عمل کو شروع کیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کے اندر بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ۔ 3-4 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں آپ کو 10-15 سیکنڈ کے اندر 10-15 سے، ضروری نہیں کہ 10-15 سیکنڈ کے اندر ہی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی پابندی ہے کہ 10-15 سیکنڈ میں پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ جو آپ کو لگے گی نا عمل کو پڑھنے میں، اس کے اندر آپ کو ان 3-4 وظائف کو جو میں آپ کو بتاؤں گا، بتائی ہوئی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ کوئی بھی وظیفہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، خدا را اپنی طرف سے کم یا زیادہ مت پڑھنا۔ یہ دن، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ وظائف کے کمی پیشی کرو گے نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کے فوائد کم ہو جائیں گے، اس کے جو ہے نا فائدے کم ہو جائیں گے۔ اس دن میں 10 شعبان کے دن میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل آپ کو جو بتلانے لگا ہوں نا، قسم کھانے پر مجبور ہوں۔ میں قسم ویسے کھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ 10 شعبان کا یہ عمل پڑھنے والا یا پڑھنے والی صرف اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ 10 شعبان کا دن آ جائے اور اس نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ لیا نا، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، پیسہ دولت رکھنے کی اس بندے کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں، جیب میں، دکان میں، مکان میں جگہ کم پڑ جائے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن دولت
ایسی ایسی جگہ سے آئے گی نا، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ جو ساتھی بہن بھائی دوست احباب ساری زندگی جن کی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کا آپ نے کام کر لیا، لیکن 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 بھائیوں میری بہنوں، آپ کو کسی عمل سے فائدہ نہ ہوا۔ آج 10 شعبان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا میں انگلش تاریخ کا اس دن 21 فروری کا دن ہے۔ 21 فروری آپ کو اس دن لگے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس دن جو ہے وہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 10 شعبان کو بدھ والے دن پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، اس دن انگلش تاریخ لگے گی 21 فروری پوری دنیا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 فروری کو 10 شعبان کو بدھ والے دن آپ لوگ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے اسکول میں بیٹھ جاؤ، چاہے مسجد میں بیٹھ جاؤ، جہاں آپ کا دل کرے وہاں آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کر دینا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کے اندر تمام میرے دیکھنے والے سننے والے بھائی بہن دوست احباب، جو آپ کو پہلا وظیفہ آپ کو میں نے بتایا ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز سے پڑھیں، آپ لوگ جیسے آپ کو بہتر لگے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ زبانی پڑھیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ استغفر اللہ کا، اس عمل میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، فرسٹ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے استغفر اللہ کا۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف آپ کو 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ۔ 9 مرتبہ 9 ٹائم جب آپ لوگ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں، ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں فوراً سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح دوبارہ پکڑ لینا، فوری طور پر اسی وقت۔ یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، جس کو 15-20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کمپلیٹ عمل کرنا ہے۔ پورا عمل 15-20 سیکنڈ کے لیے آپ لوگ 10 شعبان کو بدھ کے دن پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے پہلے سے 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ نکال لیجئے گا۔ وہ 15-20 سیکنڈ ایسی ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ 15 سے 20 سیکنڈ ایسی نکالیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کمپلیٹ وہاں پر بیٹھ کر کر سکو، پھر وہاں سے کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر آئے پھر پڑھا۔ 15-20 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ پورا عمل جو آپ کے ساتھ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں شیئر کرنے لگا ہوں، آپ کو بتلانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، اس میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف، پورا کا پورا عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی چاہے تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے 10 شعبان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بدھ کے دن آپ لوگ سکون سے چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، چاہے اسکول میں بیٹھ جائیں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے یونیورسٹی میں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، بس بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، اس عمل میں سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو میں نے بتایا 9 مرتبہ آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 9 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اسی عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، بالکل مختصر سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا،
چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا ضرور، اور جس طریقے سے جس ترتیب سے پورا عمل بتلاتے آیا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی مت کرنا، چینجنگ مت کرنا، پورے عمل کو جس طریقے سے بتایا ہے براہ کرم اسی طریقے سے پڑھنا۔ اور اس عمل کو جیسے کہ یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل ہے، تو 10 شعبان کو بدھ والے دن جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیا، سال میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک بار آپ نے پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو کوشش کرنا 2-3 مرتبہ، جیسے کہ ایک بار صبح پڑھ لیا، پھر شام میں پڑھ لیا، پھر رات میں پڑھ لیا اگر چاہو تو، نہیں تو صرف ایک بار بھی پڑھ لو گے تو کافی ہے۔ اور ایک بار میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، 21 فروری کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بدھ کے دن 10 شعبان کو آپ لوگ جہاں بیٹھ جانا اس عمل کے لیے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ نکال کر۔ اس ویڈیو میں اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات بتلانے میں وقت تو لگ رہا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن جب عمل کو پڑھنے لگیں گے تو آپ کو 10 سے 15 سیکنڈ لگیں گی پورے عمل کو پڑھنے میں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ کملی والے محمد کی پسند کا مہینہ ہے، انشاءاللہ کملی والے محمد خالی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ مہینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا پورے سال، کس کے حصے میں کیا لکھا جائے گا، نصیبوں کے قسمتوں کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اور جو شخص 10 شعبان کے دن اس چھوٹے سے عمل کو جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں ایک مرتبہ پڑھ لے گا نا، اور جو اس کے منہ سے نکلا یا جو اس کے دل میں حاجت ہوگی، جو مانگے گا، چاہے دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کی دولت بھی مانگ کر دیکھنا، فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے آپ کی خالی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، فوری طور پر چاہتے ہو کہ آپ کے حالات بدل جائیں، فوری طور پر زندگی میں پیسہ لانے والا یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے پڑھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اچانک ایک دم سے دولت کہاں سے آ گئی۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے 10 شعبان والے دن تمام میرے بہن بھائی دوست احباب بدھ کے دن سکون سے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے، استغفر اللہ کا 9 بار پڑھنا ہے۔ جب 9 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، فوراً سے اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر ایک اور آسان سا وظیفہ فوراً شامل کر دینا۔ اپنے ہاتھوں میں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ایک تسبیح پکڑ لینا، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ بھی ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان وظیفہ ہے، بالکل سمپل وظیفہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں کہ جس کو آپ لوگ سنتے ہی بھاگ جائیں، کوئی ایسا وظیفہ نہیں۔ تمام کے تمام وظائف اس پورے عمل میں اتنے آسان ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا، کتنی بار؟ 9 مرتبہ۔ تو فوراً سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے۔ اپنی اسکرین میں کہیں آگے پیچھے دیکھیں گے تو یہ وظیفہ آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے، یا قادرو یا قادرو، 2 بار میں نے پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا قادرو۔ میں تو پڑھتا رہوں گا بتانے کے لیے، لیکن آپ کو بتاؤں گا کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔
یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، یہ وظیفہ یا قادرو کا ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا قادرو کا۔ ایک مرتبہ بھی نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، ایک مرتبہ بھی آپ لوگ نہ کم پڑھیں گے نہ زیادہ پڑھیں گے، کمی پیشی کر دی نہ اپنے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو پورا عمل تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنا زبان سے الفاظوں کو وظائف کو بولتے ہوئے پڑھنا، ادا کرتے ہوئے الفاظ پڑھنا، چاہو تو دل میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ زبان سے الفاظوں کو ادا کرتے ہوئے، جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے، دل میں پڑھنے کی بجائے وظائف منہ سے زبانی پڑھو تو زیادہ اثر کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیا، پہلا وظیفہ آپ نے 9 مرتبہ پڑھ لیا پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا 9 مرتبہ استغفر اللہ کا۔ اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پر وظیفہ پڑھ لیا یا قادرو کا 7 مرتبہ۔ جب 2 وظائف آپ لوگ اس عمل میں پڑھ چکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل ختم ہونے لگا ہے، عمل کمپلیٹ ہونے لگا ہے، اب کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام میرے پریشان بھائی بہن دوست احباب جو پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، تمام لوگ اب کیا پڑھیں گے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب، اب اس عمل کا جو آخری وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ کو جو پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں اینڈ میں کیا کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح جلدی سے پکڑ لیجئے گا اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ جو نئے بہن بھائی جڑے ہیں ان کے ساتھ اس عمل کو دوبارہ سے میں شیئر کروں گا کہ آپ لوگ 10 شعبان والے دن، بدھ کے دن، اس دن بدھ پڑے گا، 21 فروری کا دن پڑے گا۔ تمام بہن بھائی دوست احباب پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی ملک کوئی شہر جہاں موجود ہو وہاں پر بیٹھ جانا، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں بیٹھ کر پڑھنا چاہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا۔ فوراً اسی وقت 9 مرتبہ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا۔ جب 9 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لو تو فوراً اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ یا قادرو کا پڑھ لینا۔ جب 7 مرتبہ پیارے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں یا قادرو کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اسی عمل کے اندر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے اور آخری نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے، چاہے اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، 10 شعبان بدھ والے دن کے عمل کا آخری وظیفہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا۔ فوراً اسی وقت 9 مرتبہ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا۔ جب 9 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لو تو فوراً اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ یا قادرو کا پڑھ لینا۔ جب 7 مرتبہ پیارے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں یا قادرو کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اسی عمل کے اندر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے اور آخری نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے، چاہے اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، 10 شعبان بدھ والے دن کے عمل کا آخری وظیفہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں میں سے کئی دوست احباب کہتے ہیں جب میں اجازت کی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اجازت لے کر عمل پڑھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت کی کیا ضرورت پڑی؟ تو جی ہاں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اجازت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
آپ لوگ چاہیں تو اپنی جو ہے وہ مرضی سے وظائف پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اجازت شدہ جیسا کہ آج کا عمل میری اجازت لے کے پڑھیں گے، کیونکہ آگے سے اجازت دی ہوئی آتی ہے کسی خاص عمل کی، ٹھیک ہے نا، تو اجازت لے کر پڑھیں گے تو آپ کا اس میں ڈبل فائدہ ہے، ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ فائدہ ہے، وظائف کے اثرات تاثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر اس عمل کی اجازت چاہتے ہو تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھنا، اور دل مانے دل مطمئن کرے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا۔ تیسرا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا غنیوں کا آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیں، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھتے رہیں۔ صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیوں کا ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر 7 بار 7 ٹائم آخر میں پڑھنا ہے۔ جب 7 بار یا غنیوں کا وظیفہ آخر میں پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب فوری طور پر ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک جب آخر میں پڑھ لیں ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں تو فوراً اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اور جو بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔